اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا مقدر فرمائے۔ اگر کہیں پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح مدینہ کے صدقے، مدینہ کی بہار کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے غم زدوں کی غم دور فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، انشاءاللہ الرحمن آج بھی ایک اہم ٹاپک کے اوپر ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں گے تو امید ہے انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج میرے ساتھ پھر حسب معمول پروگرام میں کچھ مہمان تشریف فرما ہیں، کچھ گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت ساری گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے سیدھی جانب قاری احمد رضا مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، آج پھر تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور دوسری جانب ہمارے حاجی ابو بکر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، حاجی صاحب کو بھی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم ان دونوں مہمانوں کا آنا اور آپ کا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے وقت نکالنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ آئیے آگے پروگرام کو لے کر بڑھتے ہیں اور پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کریم ہم نے قاری صاحب کی زبانی سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت لطف و سرور حاصل ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم
حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ انبیاء اور ہیں سب پارے، انبیاء اور ہیں سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ انبیاء اور ہیں سب پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم۔ سنگ کرتے ہیں عدد سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم۔ پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ جوش پر آتی ہے جب غم خالی، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے
سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتاب، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب صدر کے غلام، لو لگی ہے کہ اب صدر کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی کے حوالے سے ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تذکرہ اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ عظیم شخصیت، سنیوں کے امام، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الحافظ القاری امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت انشاءاللہ آج کے اپنے اس پروگرام میں بیان کریں گے، اور اپنے اس پروگرام کو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے تذکرے سے بابرکت بنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بلا تاخیر میں بڑھتا ہوں اپنے مہمان کی طرف، حاجی صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا حاجی صاحب کے ناظرین کو اعلیٰ حضرت کا کچھ تعارف آپ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، سراپا رحمت، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ہند کے صوبے یو پی کے شہر بریلی شریف کے علاقے جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بمطابق 14 جون 1856 سنہ عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے،
نام نامی اس میں گرامی آپ کا محمد ہے، لیکن آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الرحمن نے آپ کو پکارنے کے لیے احمد رضا آپ کا نام جو ہے منتخب فرمایا۔ اللہ پاک نے بچپن ہی سے آپ کو ایک خداداد کرامات اور مختلف کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ایک مولانا صاحب آتے تھے جو قرآن مقدس کی آپ کو تعلیم دیتے تھے۔ ایک مقام پر استاد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھیں، لیکن آپ بارہا پڑھانے کے باوجود وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ استاد صاحب زبر کے ساتھ پڑھانا چاہ رہے تھے اور آپ کی زبان سے زیر سے وہ لفظ جو ہے ادا ہو رہا تھا۔ اب یہ معاملہ آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان کے پاس پہنچا تو آپ نے قرآن مجید کا نسخہ منگوایا، اور جو میرے آقا اعلیٰ حضرت بچپن کے عالم میں، لڑکپن کے عالم میں جو ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہی زیر کے ساتھ میں وہ جو لفظ تھا وہ صحیح تھا۔ اچھا وہ کتابت کی غلطی تھی، جو استاد صاحب پڑھا رہے تھے وہاں زبر ہی لکھا تھا، لیکن اصل جو اس کی عبارت تھی قرآن مقدس کی جو آیت کا جو لفظ تھا اس میں زیر ہی کے ساتھ تھا۔ تو یہ میرے رب کا فضل تھا کہ بچپن ہی سے آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے۔ یہ مروجہ علوم وغیرہ جو ہیں آپ نے 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر کے اندر ہی علوم و فنون پر آپ نے دسترس حاصل کر لی۔ ایک فتویٰ آپ کے والد صاحب کے پاس آیا، مولانا نقی علی خان صاحب کے پاس، تو وہ آپ نے ان کی طرف بڑھایا۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ بچے کو کسی رضائی ماں نے دودھ پلایا، بجائے منہ کے وہ ناک کے ذریعے دودھ اگر اس کے حلق تک پہنچ گیا، آیا یہ اس کی رضائی ماں ہوئی نہ ہوئی؟ ایام رضاعت کے ساتھ میں اگر یہ شرائط کے ساتھ پائے جائے تو آپ نے فوراً قلم اٹھایا اور لکھا کہ یہ دودھ چاہے منہ کے ذریعے حلق کے ذریعے جائے چاہے ناک کے نتھروں کے ذریعے، اگر وہ معدے تک پہنچا تو وہ اس کا رضائی بیٹا ہوگا اور وہ اس کی رضائی ماں ہوگی۔ یہ فتویٰ دیکھتے ہی آپ کے والد گرامی نے 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر کے اندر آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا، سبحان اللہ، اور آخری عمر تک آپ نے فتویٰ نویسی کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی۔ ابھی تو ہم نے اعلیٰ حضرت کے بچپن کا ابھی وہ معاملہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کا یہ عالم ہے تو بچپن کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات، یعنی بچپن کا یہ عالم ہے تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اپنی جب جوانی کی عمر کے اندر پہنچو گے، 13 سال یقیناً ہمارا کوئی بڑی عمر کو نہیں بنایا تھا نا، 13 سال 14 15 سال کی عمر تو بندہ بالغ ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کی وہی عمر ہے جس میں آپ بالغ ہوئے نا، اسی کے قریب میں بالغ ہوا ہے۔ اور اس وقت میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا حافظہ عطا فرمایا۔ حافظے کی اگر بات کریں تو یہ بھی مطلب ایک پورا ایک بیان ہے۔ کیا کہتے ہیں قاری صاحب، اگر حافظے کی بات کریں اعلیٰ حضرت کی، کیا فرمائیں گے آپ بھی؟ حافظ صاحب کی زبانی حافظہ، کیا بات ہے، اعلیٰ سبحان حضرت اللہ، سبحان اللہ۔ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ علی بھائی، جیسا کہ ہم پچھلے اور بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سیرت کے مختلف گوشوں پر، یعنی وہ ہم نے بات کی نہیں پچھلی مرتبہ کہ اعلیٰ حضرت کثیر الجہاد شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس موضوع پر اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے؟ اچھا، اگر صرف ہم قوت حافظہ کی بات کریں نا اعلیٰ حضرت کی قوت حافظہ کے حوالے سے، تو اس کے لیے پورا ایک الگ سلسلہ ہے۔ چونکہ ہمارا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ تذکیر اعلیٰ حضرت، ہم اس میں ملی جلی گفتگو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کریں گے، مگر پھر بھی حصول برکت کے لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قوت حافظہ کے حوالے سے۔ ہوا یوں کہ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ بعض ناواقف، یعنی جو مجھے جانتے نہیں ہیں، تو وہ میرے نام کے آگے حافظ کہہ دیتے ہیں، حافظ لکھ دیتے ہیں یا حافظ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں، یعنی میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ سید ایوب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی دن سے ہی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں سید ایوب علی شاہ علی بھائی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت کے قائم ہونے تک ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے ہیں۔ عشاء کا وضو کیا، عشاء کا وضو کرنے کے بعد جماعت قائم ہونے تک، اب یوں سمجھ لیں اذان ہوئی یا عشاء کا وقت شروع ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جماعت قائم ہونے تک وقت کتنا رہتا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، چلو ہم مان کے چلتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے کم وقت میں پورا ایک پارہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، صرف ایک پارہ یاد نہیں کر لیا کرتے،
اس ایک پارے کو آپ تراویح کے اندر سنا دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے 30 دن کے اندر یعنی پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر پورے ایک مکمل ماہ میں 30 دن کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک کے 30 پارے یاد کر لیے. اب علی بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس حافظ حیرت انگیز حافظے سے آپ اندازہ لگائے. ایک جو حافظ قرآن ہوتا نا، جو مجھے حافظ قرآن ہمارے ناظرین میں سے ہمارے ویورز میں سے سن رہے ہوں گے، یہ حافظ قرآن جب حفظ کرتا ہے مشکل سے اس کو 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ وہ ایک دن کا یاد کر پاتا ہے. اچھا فل فوکس وہ ایک ہی کتاب پر دے رہا ہوتا ہے. یہاں تو اعلیٰ حضرت نے صرف ایک کتاب پر فوکس تھوڑی دینا تھا، صرف ایک ہی مصروفیت تھوڑی تھی آپ کی، اور بھی دیگر بہت ساری مصروفیت تھی جیسے کہ فتاوی اہل سنت لکھنا وغیرہ. تب جو حافظ ہوتا ہے اس کا ایک ہی کتاب پر فوکس ہوتا ہے. اچھا جب اس کو قرآن پاک کو سنانا ہوتا ہے تراویح کے اندر، تو رمضان آنے کے 3-4 ماہ پہلے ہی اس کے سر پر ٹینشن سوار ہو جاتا ہے. اچھا پھر حفظ کرنے کے بعد بھی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پھر دور کرتے ہیں، دور کے لیے الگ سے 1 سال نکالتے ہیں. تو اس وقت ہی یاد کیا سنا دیا، اسی وقت سنا دیا. ٹھیک ہے بھائی یہاں پر ایک عرض یہ ہے کہ ہمارے اکثر افراد اس دنیا میں ملیں گے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کی تائید کریں گے کہ دیکھ کر بھی ایک سپارہ پورا پڑھنا ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ممکن نہیں ہو پاتا ہے بعض لوگوں کا، بلکہ اکثر لوگوں کا. اور آدھے گھنٹے کے اندر اگر زیادہ سے آدھا گھنٹے کا وقفہ شمار کیا تو اسے پڑھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر لے رہے ہیں، اور تادم حیات وہ سلسلہ جاری رہا اور حفظ قائم و دائم رہا. علی بھائی مزے کی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحب کہ اگر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو حفظ یاد کرنے کا جو دورانیہ ہے، ڈوریشن ہے ٹائم کا، اس کو ہم تھوڑا جمع کریں تو یقین مان ہم تعجب کے اندر چلے جائیں گے کہ کتنی کمال کی بات ہے اور کیسا حیرت انگیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ تھا کہ آپ عشاء کا جیسا ٹائم شروع ہو جاتا اور جماعت کے قائم ہونے تک تو ہم نے آدھا گھنٹہ سپوز کرا، چلو ہم اس کو 1 گھنٹہ سپوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک پارہ یاد کیا. اب اس کو پورا ہم جمع کرتے ہیں پورے مہینے کا، ٹھیک ہے، تو وہ 30 گھنٹے ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پاک یاد کر لیا. اگر اس کو ہم آدھے گھنٹے پر ہی رکھیں کیونکہ تقریباً ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی جماعت میں جو ٹائم ہوتا ہے آج کل، اور رمضان میں تو جماعت جلدی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ وہ تراویح کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں جلدی جماعت ہوتا ہے کہ جلدی فری ہو جائیں. اگر آدھا گھنٹہ بھی رکھیں تو یہ سمجھیے 15 گھنٹے میں 15 گھنٹے ایک دن سے بھی پہلے آدھے دن کے اندر جو نا وہ آدھا دن کے اندر، یعنی کہ اگر چلو ہم 1 گھنٹہ بھی مان کے چلتے تو بھی 30 گھنٹے بنتے ہیں. یعنی 1 دن یا 1.5 دن کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا. اب یہ کیسا سمجھو حیرت انگیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ. تبھی تو آپ نے 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے فتویٰ دے دیا، یعنی کہ آپ مفتی بن گئے. 13 سال کی عمر میں مفتی بن جانا، یہ یوں کہہ سکتے ہیں آج کل کے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں 13 سال کی عمر میں ان کو تو پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہوتا، وضو سے ہی ان کو کرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے، غسل کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. ہمارے جو آج کل ہمارے جو علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ علماء اہل سنت یہ دیگر، ان کو بھی آپ دیکھیں نا تو 13 سال کی عمر میں تو شاید انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہوگا، درس نامی کے اندر داخلہ لیا ہوگا، مدرسے کی طرف رخ کیا ہوگا اور یہاں پر یہ مطلب فارغ بھی ہوگا. اچھا صرف یہی بات نہیں، حضور محدث اعظم ہند محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بریلی شریف کے دارالفتہ میں کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی فتویٰ نویسی وغیرہ کرتے تھے، استفتاء آتے تھے یعنی کہ سوال آتے تھے تو ہم اس کا جواب لکھا کرتے تھے. کبھی کبھار کیسا ہوتا تھا کہ ایسے سوال آتے تھے یعنی ایسے استفتاء آتے تھے کہ ان کا جواب ہم سے بن نہیں پڑتا تھا، یعنی نئے پیچیدہ تھوڑے مسائل ہوتے تھے، اس کا جواب یعنی جزیات کے اندر نہیں ملتا تھا. تو پھر ہم پریشان ہو کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور عجیب عجیب سوال یعنی کہ دارالفتہ کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا جواب ہی ہم سے نہیں بن پا رہا ہوتا ہے. تو بولے کیا سوال ہے آپ مجھے بتائے تو صحیح. تو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کے سامنے سوال پیش کرتے ہیں کہ حضور یہ سوال آیا ہے. تب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رد المحتار کتاب اٹھائیے، اس کی فلاں جلد اٹھائیے، فلاں پیج پر فلاں سطر پر یہ مسئلہ اس طرح موجود ہے. آپ فتاوی ہندیہ اٹھائیے، فتاوی عالمگیری اٹھائیے، آپ مبسوط اٹھائیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ فقہ کی جو کتابیں اس کے نام لیتے جاتے ہیں اور جلد بھی بتاتے ہیں یعنی والیوم بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پیج بھی بتاتے ہیں اور سطر یعنی لائن بھی بتاتے ہیں. محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت یہ فرما دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، پھر جب ہم جا کر کتابیں کھنگالتے ہیں
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسئلہ جس انداز سے بتایا ہوتا کہ فلاں جلد کے اندر، فلاں پیج کے اندر، فلاں سطر کے اندر، ہم اس مسئلے کو ہو ایسا ہی پاتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سمجھو حیرت انگیز حافظہ تھا. کتابوں کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1400 سال کی پوری کتابیں یعنی کہ آپ کی دماغ میں مستحضر تھی. یعنی کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ تھا. وہ کسی نے کہا ہے نا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے، کیا اعلیٰ بات ہے، حضرت کی شان یقیناً وراء الورا ہمارے ذہنوں سے. اور علماء نے حاجی صاحب اس بات کو بھی لکھا، بیان کیا علماء نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے، آپ کا اللہ پاک نے قوت حافظہ عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے سے لے کر اب تک اتنا بڑا کوئی عالم نہیں آیا. بلکہ یہاں تک بھی لکھا کہ آپ سے پہلے بھی کچھ 1-2 صدیاں جو ہے نا، وہ اس سے پہلے بھی اتنے بڑے علماء نے گزرے. ایسے ہی آپ سے پہلے بھی 2-3 صدیاں اگر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے بڑے علماء، اتنے بڑے عالم دین، اتنا جن کا وسیع المطالعہ، اتنی شخصیت نہیں ملتی ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا آپ کو حافظہ اور قوت حافظہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس قوت حافظہ سے ذرہ نصیب فرمایا. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہے نا. کبھی تھوڑا سا ایسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا، آج کچھ بیان کیا، کل کوئی پوچھے گا تو ہم بھول جائیں گے، ہے نا. کہیں آج کچھ پڑھا، کل کوئی پوچھتا ہے تو بھول جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، اس لیے تو ان کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں نا، تو کسی نے کہا ہے صاحب کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. کیا بات، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بات پر بولتے ہیں نا کہ یار اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، یعنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہی کیوں، آگے بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو یوں ہی کہیں گے ان کو کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حاجی صاحب کم از کم حضرت ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ حضرت ہیں نہیں، آپ ایک عام انسان ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے یقیناً ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے درست عقائد ہم تک پہنچائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے درست عقائد و نظریات کیا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارے کیا نظریات ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل کلیئر کر کے بتا دیا. اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت پر استقامت نصیب فرمائے. مزید میں بڑھوں گا صاحب، چونکہ ابھی تو ہم نے بات کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا قوت حافظہ. جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا پر فضل ہے کہ آپ ایک ولی کامل بھی ہیں. بے شک. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کئی اولیاء کرام کو ولایت کے ساتھ ساتھ کرامات بھی عطا فرماتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام میں کچھ اگر کرامت کا بھی ذکر ہو جائے اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واقعی اللہ کے مقبول اور ولی کامل تھے. ان کے پاس ایک کسان آئے اور کہا حضور بارش کب ہوگی؟ چونکہ آپ کم و بیش 55 علوم پر دسترس رکھتے تھے، کیا بات ہے، کمانڈ رکھتے تھے، 55 نالجز پر کمانڈ رکھنا. آج علم فقہ پر ہی اگر کمال رکھتے تو بہت بڑا مفتی بن جائے. تو 55 الگ الگ نالجز علوم پر رکھنا دسترس، یہ ان کا ہی حصہ تھا. تو بارش کے آثار کیا ہیں؟ تو ستاروں کو جو ان کا انداز ہوتا ہے دیکھنے کا، دیکھ کر کہا کہ حضور 3-4 مہینے تک تو کوئی بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے. وہ کسان رونے لگا اور اس کی ہچکیاں بن گئی. مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے بیاج پر پیسے اٹھائے ہیں، اگر وقت پر بارش نہ ہوئی تو فصل ضائع ہو جائے گی اور میں اس قابل نہ رہ سکوں گا کہ میں قرضہ ادا کر سکوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو صبر کر، ہمت رکھ، وہ قادر مطلق ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اب کتنے بج رہے ہیں؟ تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے مان لیجئے. اس وقت جو ہے گھڑی کھلی ہوا کرتی تھی. آپ کھڑے ہوئے، کہا اچھا یہ پوچھا کہ اب یہ دوبارہ 12 کب بجیں گے؟ کہا 12 گھنٹے کے بعد ہی اب 12 بجیں گے. آپ کھڑے ہوئے اور کانٹے کو ہلایا اور وہ 12 کا 2 سوئیاں جو ایک جگہ 12 کے اس پر تھی وہ دوبارہ لا کر آپ نے کھڑی کر دی. کہا کہ بندے کی یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ جو 12 گھنٹے بعد چیز ہونے والی ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ آنن فانن کر دے. تو کیا قادر مطلق اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہو سکتا کہ وہ بارش جو 3-4 مہینے بعد ہونے والی ہے وہ اپنے بندوں پر کرم کر دے اور ابھی برسا دے؟ ابھی یہ جملے نکلنے ہی تھے
کہ بادل منڈلانے لگے، اللہ، اور ابھی وہ کسان باہر بھی نہ نکلا تھا کہ بارش برسنے لگے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبان اعلیٰ حضرت سے نکلا کہ وہ قادر مطلق ہے، کیا وہ ابھی برسانے پر قادر نہیں؟ اسی وقت بارش برسنے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ مجھے شعر یاد آیا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم۔ سرکار کا عالم کیا ہوا، کیا بات ہے۔ اللہ۔ ایک ایسٹرولوجر انگریزوں کی حکومت تھی، جو ہے اس نے پیشن گوئی کی کہ فلاں سن میں، فلاں جو ہے مہینے میں، فلاں دن جو ہے دنیا میں ایک ایسی آندھی، ایسا طوفان آئے گا کہ دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ اب سب پریشان تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے وہی اپنے علوم کے روشنی میں دیکھا، فرمایا کہ اس سال میں، اس مہینے میں، اس دن یہ جو پریڈکٹ کر رہا ہے وہ اس دن آندھی طوفان تو آنا کجا، تیز ہوا بھی نہیں چلے گی۔ کیا بات اور ہے۔ یہ بات اخباروں میں شائع ہوئی کہ اتنے بڑے انگریز ایسٹرولوجر کو چٹائی رشین عالم دین بریلی شریف کا خانقاہ میں بیٹھا ہوا ایک عالم دین اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور جب وہ دن آیا تو جو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہی ہوا کہ تیز ہوائیں تک نہ چلی، جبکہ ان کی پریڈکشنز تھی کہ پوری دنیا سیلاب میں جو ہے غرق ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور دنیا میں بڑا مطلب عجیب و غریب سما ہوگا۔ تو یہ ایسٹرولوجر کی بات سن کر مطلب آپ کی تشہیر اور ہوئی، اور آپ کو مطلب انہیں فیم حاصل ہوا۔ ایک فتویٰ آپ کے پاس آیا تھا، استفتاء آیا تھا کہ فلاں فلاں یو پی کے جو شوگر فیکٹری ہے، شوگر کین، اس میں سے جو شوگر آتی ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حرام ہے اس کا استعمال کرنا، تو آپ نے کہا کہ میں ایسے فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک میں انسپیکشن نہ کر لوں، اس کا جائزہ نہیں لے لوں کہ اس میں کوئی چیز ایسی واقعی آمیزش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہو۔ تو آپ نے اس فیکٹری اونر سے جو انگریز تھا اس سے اجازت طلب کی، چونکہ وہ یہ پریڈکشن سے کافی متاثر ہو چکا تھا۔ کہا اتنے بڑے عالم دین میرے فیکٹری میں آئے، مرحبا، ویلکم ٹائم دے دیا۔ اعلیٰ حضرت پہنچے، پوری فیکٹری کا جائزہ لیا اور کہا بہت بہت شکریہ، اور فتویٰ لکھا کہ یہ اس کی شکر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کہا حضرت آپ یہاں تک آئے ہیں تو کچھ چائے ناشتہ بھی ہو جائے، بڑی عزت افزائی کی اور بڑا اکرام کیا، تو آپ بیٹھے۔ کہا کہ آپ نے جب ہمارا احترام کیا، عزت کی، اکرام کیا، تو ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کا بھی کچھ تعاون کریں۔ کہا آپ ہمارا کیا تعاون کریں گے؟ کہا کہ میں نے یہ فیکٹری کا جائزہ لیا ہے، آپ جو گنا اس طرح ڈالتے ہیں اس طرح نہ ڈال کر اس طرح ڈالیں، یہ جو رفتار جو اس کی مشین کی ہے اس کو یہ نہیں یہ والیوم پر چلائیں، اور یہ نہیں یہ اس طریقے سے کرے۔ کہا حضرت میرے باپ دادا کیلیفورنیا کے جنگلوں میں گنے کے کھیتوں میں مر گئے، آپ ہم کو سکھا رہے کہ اس طرح پروڈکشن کیا جائے، اس طرح اس کو جو ہے مینوفیکچر کی جائے، شوگر کو اس طرح مطلب کیا جائے۔ کہا اگر کرو گے تو 3 فائدے حاصل ہوگے، جو شکر پیلی پیلی نظر آتی ہے وہ سفیدی میں بدل جائے گی، اس کے جو اجزاء جو باریک باریک ہے وہ اس کے جو ہے پارٹیکلز جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے، اور تیسرا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی شکر کی مٹھاس میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا بڑا بزنس مین، پوری دنیا میں ہمارا شعرا ہے، اور یہ ایک چٹائی نشین عالم دین، کیوں نہ اس کو ایک طریقے سے پریکٹیکلی چیک کیا جائے۔ جب اس نے کیا تو جو کچھ میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا وہ سارے فوائد اس کو حاصل ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ شاعر کہتے نا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بولو واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، تو نے باطل کو مٹایا اے امام
محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام محمد رضا دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا ہے امام محمد رضا تو مجدد بن کے آیا ہے امام محمد رضا ہے بدل کا خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا واغا کیا بات اعلی حضرت کی واغا کیا بات اعلی حضرت کی واقعی کیا بات ہے میرے امام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آپ کی سیرت کے چونکہ بہت سارے گوشے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گوشوں کو ہم اس میں کور کرنے کی کوشش کریں، میں مزید بڑھوں گا۔ ابھی ہم نے اعلیٰ حضرت کو بحیثیت ولی اور بحیثیت با کرامت بزرگ ولی کے ہم نے الحمدللہ عاجز صاحب سے سنا۔ آپ کی سیرت کا قاری صاحب ایک اور بہت اہم جو ایک وصف ہے آپ کی سیرت کا باب ہے جس سے آپ بہت مشہور بھی ہیں، وہ ہے عشق رسول۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو اگر ہم عشق رسول کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک آپ کی الگ ہی ہستی میں نظر آتی، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ واقعی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ فنا فی الرسول تھے، سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا تھے۔ کیا بات! جب محبت یوں سمجھو بڑھ جاتی ہے اور محبت یعنی کہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کسی سے تو پھر وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عشق رسول آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں کوٹ کوٹ بھرا ہوا تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو سینہ تھا وہ عشق کا گنجینہ تھا۔ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سینے کو چاک کریں، ٹھیک ہے، میرے دل کے دو ٹکڑے کریں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا عشق رسول۔ اگر عشق رسول پر تو دیکھیں بات کرنے جائیں تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ قوت حافظہ پہ بات کریں تو اس کے لیے الگ سے ایپیسوڈ، عشق رسول پر بات کرے تو الگ سے ایپیسوڈ۔ ایک حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے عاشق رسول تھے، آپ ان کی شاعری سے اندازہ لگائیے۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے وہ اتنا کمال کا ہے، ایسے کمال و حسن کے مالک ہیں کہ وہاں پر کیا بولتے ہیں، کمی تو دور کی بات، کمی کا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اچھا دوسرا آپ مصرع لکھتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی پھول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، شمع اس کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھول کے ساتھ کانٹے ہونا یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، اور شمع کے ساتھ دھواں ہونا یہ عیب ہے، مگر میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں کہ اس کے ساتھ کانٹا نہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شمع ہے دھواں کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھر ایسی عشق رسول کی ایک بولتے ہیں انتہا کہہ سکتے ہیں فنا فی رسول کے اندر کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا بس یہ ایک ٹارگٹ ایک گول بنا رکھا تھا، کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار ہوا یوں کہ علی بھائی کہ اردو کے مشہور شاعر ہیں جناب اطہر صاحب، انہوں نے ایک کلام لکھا یعنی ایک نعت لکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، تو بغرض اصلاح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ اب جس کا مطلع تھا یعنی کہ جو پہلا شعر تھا وہ یہ تھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب جب جناب اطہر صاحب کا یہ کلام آیا اور جس کا یہ مطلع تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں
ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو عشق رسول ہے وہ جوش مار دیتا ہے کہ یعنی جناب اطہر صاحب نے معاذ اللہ یعنی کہ منصب رسالت کے مطابق آپ نے یعنی کہ نعت گوئی نہیں کی، کیونکہ آپ یعنی جناب اطہر صاحب نے معاذ اللہ گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دیے، مجنوں کھڑے خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ نے سمجھو آپ کا عشق رسول کیسے گوارا کرتا کہ اس کی اصلاح نہ کریں، تو آپ نے اس کی اصلاح کس انداز سے کی؟ ان کا شعر تھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرے کو چینج کیا، اس مصرے کے دوسرے شعر کو چینج کیا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ قدسی یعنی فرشتے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ جب یہ شعر کی اس طرح کی اصلاح کی اور جب یہ شعر جناب اطہر صاحب کے پاس گیا تو جناب اطہر صاحب ساری زندگی اپنی اس اصلاح پر نازا رہیں، اس شعر پر نازا رہیں۔ تو یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کا انداز، اور یہ عشق کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لیول تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ رضا بھائی اعلیٰ حضرت کی شاعری کو دیکھتے ہیں نا جی جی، تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے عاشق تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، یعنی اتنے سارے کلام اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے، جس کو پڑھ کر کئی سارے لوگ عاشق رسول بنے۔ اور علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی کو عشق رسول میں اضافہ کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش کو پڑھے۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، انہیں یقین مانیے جب تذکرہ چھڑتا ہے اعلیٰ حضرت کا تو من نہیں کرتا کہ کرتے چلے جائے بات نا۔ وہی والی بات ہے، یعنی کہ دیکھیں دعوت اسلامی والے ہو اور اعلیٰ حضرت کا ذکر چھیڑیں، سبحان اللہ، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر بند ہو۔ یعنی کہ الحمدللہ اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ مدینۃ المرشد نام بھی دیا ہے، مدینۃ المرشد، مرشد کا شہر بریلی شریف۔ مدینۃ المرشد میں حاضری ہوئی تو جب ٹرین سے اترے تب اہل سنت نے جوتے جو ہے اتار لیے، ننگے پیر بریلی شریف کی سرزمین پر آپ تشریف لاتے ہیں اور عشق و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں بارگاہ اعلیٰ حضرت تک جا رہے۔ جب رضا مسجد کے قریب پہنچتے نا تو آپ لوٹے کھاتے ہوئے لوٹتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے مزار تک جا رہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا عشق ہے، کیا ادب ہے، کیا محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں خود امیر سنت فرماتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو جہاں پتہ نہیں میرا کیا بنتا، اور اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ بے شک بے شک۔ تو الحمدللہ تمام ناظرین سے بھی یہی التماس ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے مضبوطی سے وابستہ رہے، اور انشاءاللہ اسی مسلک پر انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ہوا تو ان بزرگوں کے سائے میں حشر و نشر اور ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اسی مسلک پر، مسلک کے اعلیٰ حضرت پر اللہ مضبوطی سے ہمیں قائم رکھے، اعلیٰ حضرت کے مبارک قدم سے مرتے دم تک اللہ وابستہ کی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی اگلے ٹاپک اگلے پروگرام کے اندر کچھ مزید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا نو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا،
سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر وارحم فإنک ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ عز و جل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ پاک عز و جل ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ ہمارے تمام ناظرین کو برکت عطا فرما جن کے گھروں میں بیمار ہیں پریشان ہیں تکلیفوں میں گرفتار ہیں کاروبار کی رکاوٹوں میں گرفتار ہیں یا اللہ جس طرح کی بھی چھوٹی بڑی پریشانیاں مصیبتیں یا اللہ جن پر آئی ہوئی اپنے کرم سے سب کی تمام بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں ٹینشن دکھ درد دور فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو